बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में या ओवरसीज, उन सबको जश्न ईद मुबारक, 14 अगस्त की आज़ादी मुबारक। इस कुर्बानी के लिए, इस पाकिस्तान के हसूल के लिए जो हमने कुर्बानियाँ दी, आज वक्त की ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क की हिफाजत की जाए और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन किया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज बड़े अहम हसास इशू पर बात करना पड़ी है। पिछले दिनों पाकिस्तान हुकूमत के PTI के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी जिससे सऊदीया हुकाम सख्त नाराज़ हो गए। नाज़रीन, इस जोग्राफी लिहाज से जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमने पिछले अरसा दराज 40-85 कम से कम 40 साल मुख्तलिफ ममालिक की जंगें लड़ी। अमेरिका ने अपने मफाद के लिए, जब रशिया इधर आ रहा था, और पाकिस्तान का भी ये डर था कि रशिया और भारत एक है, तो हमने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में जाके रशिया का रास्ता रोका और इतनी बड़ी सुपर पावर को फेल किया। इस दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर जब भी पाकिस्तान पर क्राइसिस आए तो सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत में हमेशा सर फहरिस्त नज़र आया। जब भी हम क्राइसिस आए, इवन के जब हमने एटमी धमाका किया तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने हमारी इमदाद की। हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत ज़्यादा बरदर इस्लामी ममालिक है और हम इनकी इज़्ज़त करते हैं और वो हमारी करता है। और यहाँ तक कि सऊदी अरब के अहम अमारात की, अहम शख्सियात की हिफाजत भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत करती है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की अहमियत को यहाँ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के बाद कुछ हालात पाकिस्तान और सऊदी अरब में सर्द जंग शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत से सऊदीया हुकाम ने बात करने की बजाय बल्कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने उन्होंने उससे गुरेज किया और सऊदी सफ़ीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा से एक तवील मुलाकात हुई और जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार पर बहस की गई। ख़ुसूसन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि एक तरफ तो सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन, ईरान और इधर एक और ब्लॉक बनाना चाह रहा है, जिस पर आर्मी चीफ ने तहम्मुल से उनकी बात कर सुनते हुए कहा कि ऐसे हालात इन जज्बात में नहीं तय होते, इनको हल करने के लिए। और पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब की हर मुमकिन इमदाद की। जब भी गैर मुल्की ताकतों ने सऊदी अरब को कमज़ोर करना चाहा या सऊदी अरब के अंदर से कोई साजिश हुई तो पाकिस्तान पाक फौज ने जाके सऊदी अरब की खाना काबा से लेके पूरे सऊदी अरब की सरहदों की ऐसे हिफाजत की जैसे वो पाकिस्तान करते हैं। बहरहाल ये एक तवील बहस थी और इसमें भारत बहुत ज़्यादा खुश था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के जो लोग बैरून मुल्क नौकरियां कर रहे हैं, सऊदी अरब खुसूसन UAE में जिनकी तादाद कम व बेशतर 25-30 लाख से ज़्यादा बन जाती है, अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान और UAE के तल्लुकात ख़राब होते हैं तो वो लोग वापस आएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी सूरत हाल आगे ही बुरी है तो इस पर हालात सख्त परेशानी होगी। वो इस पर फ़ायदा उठाना चाह रहा था, जबकि अहम ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के ज़रिए कुछ थोड़ा सा पुश किया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हो। लेकिन इन हालात में सऊदी प्रिंस शहजाद मोहम्मद सलमान और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कमर जवेद बाजवा ने दानिशमंदी और हालात का तकाजा को मुताबिक एक तवील मुज़ाकरात की। कहा जा रहा है कि इसके बाद अस्करी क़यादत और सऊदी आला हुकाम के दरमियान कई मरतबा बात हुई और गुफ्तगू यहाँ हुई। माजी में कुछ शिकवे गिले किए गए, लेकिन सऊदी अरब ने इस मौके पर पाकिस्तान की अहमियत को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा बरादर मुल्क है। जब भी हमारी ज़मीन को कोई ख़तरा हुआ तो सऊदीया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पाक फौज ने आके हिफाजत की, जिस पर तय ये किया गया
کہ بہت جلد اب آفیشلی اناؤنس ہو چکا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں کے سعودی حکام، ان کے شہزاد بن محمد سلمان اور فوجی حکام سے ملاقات کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ برف تقریباً پگھل چکی ہے اور حالات معمول پر آ چکے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک موقف ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت بھارت کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے، جبکہ امریکہ اس وقت بھارت کی پشت پر کھڑا ہے، اسرائیل بھارت کی پشت پر کھڑا ہے، سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، اور ایسے موقع پر ہم دونوں ممالک ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ کہا جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جا کے وہاں ملیں گے اور کچھ اہم معاملات جو غلط فہمیاں ہوئی تھی اس کو دور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ زرینہ دوستی اتنی مضبوط ہے کہ یہاں چھوٹی موٹے خدشات تو پیدا ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تعلق ختم ہو کے دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ اب قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی اس دوران 2-3 کور کمانڈرز کانفرنس کی اور ان میں اہم مشاورت کی، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ماضی کی طرح جو تعلقات ہیں ان کو یہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اس پر سعودی حکام نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ ناظرین، بڑی اہم بات ہے، کیا کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے راستے جدا ہو جائے؟ ایک طرف کرونا کے بعد پوری دنیا کرائسس کا قرار ہے، خود امریکہ سب سے زیادہ کرائسس میں کرونا کے بعد آیا ہے، سپر پاوریں آئی ہیں، جبکہ اس خطے میں چین کے ساتھ کوارڈینیشن کے سی پیک کی کامیابی کی طرف جاتے ہوئے راستوں کو دیکھتے ہوئے بھارت مختلف سازشیں کر رہا ہے، لیکن اس میں ہماری حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی قیادت بہتر سمجھتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پرانے پولیٹیشین ہیں، آئی ڈونٹ نو انہوں نے اس کو کسی پلس چیک کرنے کے لیے کہا یا جو صرف خطابت میں بات کر دی، لیکن اگر جب کوئی درینہ دوستی ہو، بھائی بندی ہو، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ ہو، اگر کوئی چھوٹا موٹا شکوہ ہو تو اس کو میڈیا کی نظر کرنے کی بجائے، دنیا کو دکھانے کی بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو سعودی عرب نے پاکستان سے تھوڑا سا سخت رویہ کیا تھا اس میں نرمی آ چکی ہے، اور سعودی عرب نے عسکری قیادت پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بہت جلد ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھی، جو ایگریمنٹ کیے تھے، اس کے مطابق پاکستان کا ساتھ دے گا، اور پاکستان نے بھی ان سے کہا ہے، قمر جاوید باجوہ نے، کہ سعودی عرب کی حفاظت، کی سرزمین کی حفاظت، ان کی سرحدوں کی حفاظت پاکستان اسی طرح کرے گا جس طرح اپنی کرتے ہیں، لہذا میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ دشمن ممالک جو پاکستان اور سعودی عرب میں غلط فہمی کرتے تھے میں دور ہوئی ہے، گو کہ ہمیشہ OIC نے کبھی بھی جب مقبوضہ کشمیر پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کا کردار بہتر نہیں رہا، ہمیشہ ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف رہا، ایون کہ UI نے انہیں پسندیدہ ملک بھی قرار دیا۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہمیشہ ہر وقت ہر برے مشکل میں پاکستان نے سعودی عرب کو ہمیشہ بڑے سے بڑے کرائسس میں، چاہے اندرونی بغاوت ہو سعودی عرب میں یا بیرونی دباؤ ہو، تو اس طرح سعودی شہزادے کو بھی پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ایک طرف اگر پاکستان ہے تو بھارت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، جبکہ سعودی عرب اس بات کی اہمیت کو ہماری انفارمیشن کے مطابق عسکری قیادت سے مان چکا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو برے کرائسس سے نکالا، اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی تا حیات رہی۔ کہا جا رہا کہ سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات کے بعد جب آرمی چیف سعودی عرب جائیں گے تو پاکستان میں سی پیک، ایران پاکستان، بھارت پاکستان، ان تمام مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اور ہماری پاک فوج کی قیادت ان کے سامنے اپنی تمام وہ باتیں بتائیں گی کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس طرح وہ سعودی عرب سے دوستی نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح بھارت ایک مکار اور عیار ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس موقع پر سی پیک اور ایران کے ساتھ ہونے والے بعض معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت
اور ایران میں بھی معاملہ طے ہے۔ ایک طرف اسرائیل اپنی چالیں چل رہا ہے اور جس کو باہر اسلامی ممالک اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پر موجودہ جغرافی صورتحال پر میرا خیال ہے عسکری قیادت نے وہ رول ادا کیا جس کو کرنا چاہیے تھا، ورنہ موجودہ ہماری حکومت شاید ان کے حالات کنٹرول میں نہیں تھے۔ ایک دو لوگ پاکستان سے مولانا گئے جن کی سعودی شہزادے سے ذاتی دوستی تھی، انہوں نے بھی رول ادا کیا، اور پاکستان کے سابق آرمی چیف رحیل شریف نے بھی وہاں رول ادا کیا، اور امید کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، وہاں کے شہزادہ محمد سلطان سے ملاقات کریں گے، اور ان کے بعد تمام دوستی ماضی کی طرح طویل جائے گی، آگے جائے گی، اور اگر کوئی غلط فہمیاں اور اس کو دور کر دیا گیا اور مزید ملاقات کر کے دور کر دیا جائے گا، تاہم پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت کا عزم ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدامات کریں گے جو ان پر فرض ہے۔ انہوں نے یہ بھی کورٹ مارڈر میٹنگ میں کہا گیا کہ پاکستان کے ایک ایک شخص سے لے کے ایک ایک چپے زمین کے انچ تک کی حفاظت کرنا پاک فوج کی ذمہ داری ہے، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، ایک اچھی خبر کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو دراڑ ڈالنا چاہ رہے تھے یا خدشات ڈالنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور بہت جلد سعودی عرب کی طرف سے اچھی خوشخبریاں پاکستان کو ملیں گی۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کسی بھی اسلامی دوست ممالک کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تاہم اس میں پرعزم ہے کہ جس طرح وہ کسی دوست ممالک کو ناراض نہیں کر سکتا، اسی طرح پاکستان کی سرحدوں پر، پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کے افراد پر کسی غیر ملک دشمن بھارت سمیت، اسرائیل سمیت کسی کو بری نظر ڈالنے کی کسی نے جرت بھی کی تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ اگر عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو اس کو عام شہری کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں 3 ممالک کے، ایک امریکہ، UK، سعودیہ اور کچھ اور بلاک بننے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا بلاک اور بن رہا ہے، تاہم پاکستان اور سعودیہ کی دوستی مثالی رہے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جس کا اعلان محض باقی ہے۔ تاہم ہمیں امید ہے کہ ہمارے سیاستدان آئندہ اگر کسی دوست ممالک سے کوئی خدشات ہوں تو ان کے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سفارتی سطح پر تعلقات کو حل کریں گے، نہ یہ کہ میڈیا پہ اس کو جگہ دیں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ پاکستان جہاں رہے، پاکستان کے لیے رہے۔ پاکستان زندہ باد۔